السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سینسری آرگنز میں سے دوسرا نمبر جو ہے وہ کان کا ہے۔ لہذا جس میں انسانی میں دو کان ہوتے ہیں، دایاں اور بایاں، اور دونوں کان تین حصوں پر، ہر ایک کان تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: بیرونی کان، درمیانی کان اور اندرونی کان۔ اور جو 8th کرینیل نرو ہوتا ہے وہ اس کے تمام معاملات اور اس کے سننے سے لے کر اندر دماغ تک اس کے سینسری اور موٹر نیورونز کو کور کرنے کے لیے اور سننے کے مکمل پروسیس کو کنٹرول کرنے کے لیے 8واں کرینیل نرو جو ہے وہ مکمل اپنا کام کرتا ہے، تو تب ہم سن سکتے ہیں۔ لہذا جب یہ 8واں کرینیل نرو یا دماغ کی کسی خرابی کی وجہ سے یا کان کی کسی خرابی کی وجہ سے جب یہ سننے کا عمل متاثر ہوتا ہے تو یہ اس کی حس جو ہے کان کے متعلقہ ہے سننے کی حس، جیسے آنکھ کے متعلقہ دیکھنے کی حس ہے تو کان کے متعلقہ سننے کی حس ہے۔ لہذا سننا ایک حصی معاملہ ہے جس کو ایک کرینیل نرو جو ہے وہ پورے پروسیس کو مکمل کرتا ہے۔ جب سننے کے اندر خرابی آتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ سنا جائے، شور بہت زیادہ محسوس ہو، کان میں سے آوازیں آئیں، باہر والی آواز کی سمجھ نہیں آتی، یا اندر کو آواز جاتی ہے تو وہ صحیح سنائی نہیں دیتی، یا اس میں وہ جو ہے قریب ہو کے سننا پڑتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو ایک بیماری لگ گئی ہے، اس کو بہرا پن کہتے ہیں کہ یہ سن ہی نہیں سکتا۔ تو سننے کے مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ لہذا جب یہ کیفیت کسی بھی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو کان کے متعلق جو حص ہے اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح سن نہیں سکتا۔ لہذا ہوا کہ اب اس کے سننے کے متعلق جب بھی ایسا بندہ جس کی سننے کی حس متاثر ہوئی ہے، بیمار ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ اب وہ صحیح سن نہیں سکتا، تو اسے چاہیے کہ اپنے قریب ترین ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کرے، کیونکہ جو بھی بیماری، جیسا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہر بیماری کے لیے اللہ نے شفا بھیجی ہے، تو لہذا اس کی شفا کی پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی دوائی کھائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے دے۔ تو انشاءاللہ 90% بلکہ 90 سے زیادہ فیصد بیماریوں کا بغیر آپریشن کے علاج الحمدللہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں موجود ہے۔ تو اس میں ہم اب دیکھتے ہیں کہ جب بہرا پن ہو جائے اور کان کے سننے کی سماعت جو ہے، سماعت کی جو قوت ہے وہ متاثر ہو جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہم اکارڈنگ ٹو سمٹم اس کو میڈیسن دیں گے۔ سب سے پہلے تو اس کی ہسٹری جو ہم لیں گے تو اس میں اس سے ضرور پوچھیں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں آپ کا بہرا پن ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کب سے ہوا ہے۔ اگر تو اس کی کوئی خاندانی ہسٹری ملتی ہوگی تو پھر ہم اسے میازمیٹک میڈیسن دیں گے، میڈورینم سے یا سفلینم سے شروع کریں گے۔ اور اگر اس کا جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس جگہ پر وہ زندہ رہ رہا ہے، جس گھر میں رہ رہا ہے، جس معاشرے میں رہ رہا ہے، وہاں کو ایسا ماحول اس کو ایسا مل گیا ہے کہ وہاں جیسے یہ ملوں کا، فیکٹریوں کا ماحول ہے، جہاں بہت زیادہ شور ہوتا ہے، تو جب وہ اس شور سے باہر اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آتا ہے تو پھر اسے اس شور سے زیادہ کو آواز سنائی دے گی تو پھر وہ سنے گا، ورنہ وہ چھوٹی موٹی آواز نہیں سنے گا۔ تو اس کو بھی فوکس کرنے کے لیے پھر ہم سلفر دیں گے، فاسفورس دیں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو یوسٹیکین ٹیوب ہوتی ہے اس کا جو تعلق ہے وہ یہ حلق کے اندر آ کر جو 7 سوراخ آ کر ملتے ہیں، اس میں سے ایک سوراخ دونوں کانوں کی طرف سے ایک ایک آتا ہے، دونوں نتھنوں کا سوراخ ایک پیچھے جاتا ہے، اسی طرح سے ایک سانس کی نالی کا سوراخ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ کھانے کی نالی کا سوراخ ہوتا ہے، اور ایک منہ کا سوراخ اندر کو جاتا ہے گلے کی طرف۔ یہ گلا جو ہے تھروٹ ہے، 7 نالیوں کا ایک مرکز ہے جس میں کان کی 2 نالیاں آتی ہیں۔ تو جب گلا خراب ہو پھر بھی کان بند ہو جاتے ہیں، جب نزلہ بہت زیادہ ہو پھر بھی کان بند ہو جاتے ہیں، جب کوئی بھی مسئلہ سانس کا بنے، کھانسی ہے، بلغم آ رہی ہے، تب بھی کانوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا
ایک مرکز کے اندر ہے، لہذا ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ آخر کانوں کی قوت سماعت متاثر ہونے کا آخر مرکز کیا ہے، منبع کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اگر گلے کی وجہ سے ہے تو ہمیں وہ میڈیسن دینا ہوگی، اگر نزلے زکام کی وجہ سے تو وہ میڈیسن دینی ہوگی، اگر وہ قدرتی طور پر ان کے خاندان میں کوئی ٹی بی کی ہسٹری ہے تو ہمیں ٹیوبرکلوم سے شروع کرنا چاہیے، اور اگر وہ سورا کا مریض ہے تو اسے سلفر سے شروع کرنا چاہیے۔ تو لہذا جن لوگوں کے کان بہتے ہیں وہ بھی یہی وجہ ہوتی ہے، وہ ٹیوبرکلوم سے شروع کرنے چاہیے۔ اور اگر ان کا جب کانوں کے اندر ریشہ یا کانوں کے اندر سے مواد باہر نکلتا ہے تو ظاہر کانوں کی سماعت نہیں ہوتی پھر، اور اکثر مریض جو ہے وہ جن کے بچپن میں جن بچوں کے کان جو ہے وہ ان میں سے ریشہ چلتا رہتا ہے تو پھر بعد میں وہ جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ایسے بچوں کو جو ہے سب سے پہلے وہ میڈیسن ان پر ٹرائی کرنی چاہیے، جیسے کہ اگر وہ سفیدی مائل ریشہ ہے، سفید پانی کی طرح بہہ رہا ہے تو کالی میور میڈیسن ہے، اگر وہ تھوڑا سا گاڑھا ہے تو ہیپر سلف میڈیسن ہے، اگر اس میں سے بدبو آتی ہے تو پھر بھی ہیپر سلف میڈیسن ہے، اگر بہت زیادہ بدبو آتی ہے تو پھر سلفر بھی دیں گے ہم۔ تو اس میں جو ہے اس طرح سے ہم اکارڈنگ ٹو سمٹم میڈیسن ان کو دیتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اسی بغیر کسی آپریشن کے، بغیر کسی آلہ داخل کیے یا بغیر کوئی بیرونی طور پر اس کا سننے کا آلہ لگائے، وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں جو عام طور پر میڈیسن جو ہے وہ جو استعمال کی جاتی ہیں تو اس میں ہے کالی میور، عمومی میڈیسن ہے۔ جب مریض کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو، معالج بھی کریدنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو یہ بہرا پن کیوں ہوا ہے، لیکن وہ صاحب بس جی کنا تو سنتا نہیں جی، بس کم سنائی دیتا ہے جی، بس مجھے اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں ہے، تو پھر کالی میور جو ہے یہ عمومی بہرے پن کی بہترین میڈیسن ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں، کالی میور جو ہے یہ بایو کیمک کی میڈورینم ہے، میازمیٹک میڈیسن ہے۔ جیسے ہومیوپیتھک میں میڈورینم سفرینم ایک میاز، آتش کی میاز پر کام کرتی ہے، اسی طرح سے کالی میور جو ہے یہ بایو کیمک کی آتش کی میاز پر کام کرنے والی میڈیسن ہے۔ تو لہذا کالی میور عموماً طور پر ہم دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کالی فاسٹ میڈیسن دیں گے اگر نروس سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہے، اور جس بہرے پن کی کوئی بنیاد ہمیں نظر نہیں آتی اور اس کی علامات بھی سمجھ نہیں آتی اور ہے بھی کافی عرصہ سے، تو بہترین میڈیسن جو ہے وہ میفائٹس میڈیسن ہے، میفائٹس، اس کو آپ ٹرائی کریں۔ اس کا جب بھی ہومیوپیتھک میں ایک چیز جو ہے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے اس کو فالو نہیں کرتے اور مریض بیچارہ میڈیسن کھانے کے بعد وہ بیچارہ جو ہے وہ بدظن ہو جاتا ہے کہ نہیں جی بڑی دیر دوائی کھائی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہومیوپیتھک فلاسفی اور فارمیسی کے مطابق اور ہومیوپیتھک قانون کے مطابق میڈیسن اس کو شروع کروائیں، 30 شروع کروا دیں، صبح دوپہر شام شروع کروا دیں۔ اگر کوئی میڈیسن ایسی جس کا مدر ٹنکچر ہے تو اس کو صبح دوپہر شام دن میں 5 مرتبہ شروع کروا دیں۔ 200 یہ میڈیم پوٹینسی ہے تو آپ اس کو روزانہ 1 دفعہ یا صبح دوپہر شام بھی استعمال کرو۔ ساتھ اس کو بننے میں کہ کوئی بار بار اس کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے اور کلینک کے چکر نہیں لگانے پڑے، آپ نے دوا دینی ہے، شفا کس نے دینی؟ اللہ رب العزت نے۔ لیکن اگر آپ اس نیک نیتی سے اس کا علاج کریں گے کہ یا اللہ یہ بہت سارا جو ہے وہ جذبہ لے کر میرے پاس آیا کہ میں فلاں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، تو انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ اس کے جذبے کو جو ہے وہ آپ مکمل طور پر فالو کریں، اس کے جذبے کو ٹھیس نہیں پہنچائیں اور مکمل میڈیسن کا ایک پورا پیکج بنا کے دیں، کیو میں بھی دے دیں، 30 میں 200 میں ایک خوراک سی ایم کو اس کو ادھر کلینک پر ہی دے دیں تاکہ اس کا جو ہے ایک لانگ پروسیس، اگر وہ ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینہ میڈیسن کھانے کے بعد وہ چلا بھی جاتا ہے، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جو ہم نے کلینک پر اس کو سی ایم کی ایک خوراک کھلائی ہے انشاءاللہ وہ اس کا پوری زندگی کام کرتی رہے گی اور اس کو دوبارہ واپس نارملائز زندگی کے اندر لے کے آئے گی۔ وربیسکم اچھی میڈیسن ہے، اسی طرح سے چائنا سلف ہے، اسی طرح سے فاسفورس ہے جب علامات سمجھ میں نہ آئے، تو فیرم فاس ہے جب خون کی کمی کی وجہ سے بہرا پن ہو، تو اسی طرح سے ٹیوبرکلینم اور میڈورینم جو یہ میازمیٹک میڈیسن ہے، تو اس سے علاج شروع کر کے اس کی مکمل علامات ٹیلی کر کے تو اس کو
میڈیسن دیں، انشاءاللہ وہ اس بیماری سے، وہ اس سننے کی، حس کی اس تکلیف سے نجات پا جائے گا، مکمل شفا یابی حاصل